بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت فاتحہ سے پہلے نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنا، یہ شرعاً کیا اس کا حکم ہے؟ اور اسی طرح سورت فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنا، اس سے پہلے بسم اللہ۔ اسی طرح دوسرا اس آج کے سوال کا جز ہے کہ سردیوں میں عام طور پر لوگ جو ہے وہ منہ ڈھانپ لیتے ہیں، ناک منہ پہ کپڑا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے، آیا شرعاً نماز پڑھتے ہوئے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو عربی فتاوی جات اور اردو فتاوی جات قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ سورت فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں، چاہے وہ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے سورت فاتحہ تو پڑھنی ہے، اسی طرح تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، ان چاروں رکعتوں میں امام کے لیے بھی اور جب آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، فرض نماز یا نوافل جیسے بندہ ادا کرتا ہے، چاہے اشراق ہوں، اوابین ہو، اس سے پہلے چاشت جو ہے وہ اشراق کے بعد نماز ہے، یہ نفلی نمازیں ہیں، اس طرح زوال کی 4 رکعتیں ہیں، تہجد ہے، تو یہ نوافل ہوں یا سنتیں پڑھ رہا ہو یا اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز یا امام صاحب ہیں، تو ان ساری صورتوں میں بسم اللہ شریف سورت فاتحہ سے پڑھنا مستحب ہے، فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اس میں سورت فاتحہ کے بعد اگر سورت شروع کرنی ہے، ایک یہ ہے نا قرآن مقدس کی لمبی سورت ہے، اس میں سے آپ نے آیات پڑھنا شروع کر دی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر سورت فاتحہ کے بعد جو سورت آپ ملا رہے ہیں وہ سورت ہی نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں، جیسے آخری صورتیں ہیں، 10 صورتیں عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، تو ان صورتوں کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ سورت فاتحہ سے ہر رکعت میں شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ سورت فاتحہ کے بعد اس میں سنت ہے۔ البتہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو پہلی رکعت ہے اس میں ثنا پڑھنا بھی سنت، اور تعوذ پڑھنا بھی سنت، اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت، باقی رکعتوں میں مستحب ہے، پہلی رکعت میں سنت ہے۔ سنت کا درجہ ظاہر ہے مستحب سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھنا سورت فاتحہ سے پہلے سنت ہے اور باقی رکعتوں میں مستحب ہے۔ تو سنت اور مستحب کو اختیار کرتے ہوئے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز اللہ کے حکم کے مطابق اقیم الصلاۃ کے حکم میں آ جائے گی۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آداب کا خیال کر کے نماز پڑھنا، مستحبات کا خیال کر کے نماز پڑھنا، سنتوں کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں جلدی جلدی آئے اور فرض پورا کیا، واجب پورے کیا اور نماز ہو گئی۔ اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن یہ نماز اقامت الصلاۃ کے حکم میں نہیں آئے گی۔ اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ وضو کرے تو خوبصورت انداز سے وضو کرے، اس کے آداب کا خیال کرے، وضو کی سنتوں کا خیال کرے، وضو کے ٹوٹنے کے مسائل کا پتہ ہو، اور پھر نماز میں آوے تو نماز بھی فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھے، یہ پھر اقامت الصلاۃ میں آئے گا اور اس پر اجر ملے گا۔ اور آج کے سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ یہ جو منہ ڈھانپ کر جو کھڑے ہوتے ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، ابھی اکتوبر چل رہا ہے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ سردیوں کے مہینے ہوتے ہیں، اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے آتے ہیں، اپنی وہ چادر پہنی ہوتی ہے، اوڑھی ہوتی ہے، اور اس میں ناک اور منہ ان کا اس کے اوپر چادر لگائی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے، اسی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے، یہ دیکھو ہمارے پاس کتاب ہے، اس میں لکھا کہ منہ اور ناک پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ فعل ہے، کیونکہ اس میں پڑھنے میں صحیح طرح حروف کی ادائیگی میں فرق آتا ہے۔ یہ فتاوی حقانی ہے، جلد 3 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 201، اس میں ہندیہ کے حوالے سے نقل کیا، وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ، تلثم مکروہ ہے۔ تلثم کی تشریح کیا کی ہے؟ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر منہ
اور ناک کو تغطیہ ڈھانپنا، ڈھانپ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو ہم نماز اس انداز سے ادا کریں، مکروہات سے بچتے ہوئے، مستحبات کو ادا کرتے ہوئے، پھر ہماری نماز جو ہے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس طرح کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایسی نماز جو بندہ پڑھے گا آداب کا خیال کرتے ہوئے، وہ نماز اسے نماز سے باہر جتنے بھی منکرات ہیں، گناہ ہیں، فحش کام ہیں، ان سے یہ نماز روکنے کی صلاحیت رکھے گی، اگر نماز کو سنتوں اور مستحبات کا لحاظ کر کے پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ مسائل بظاہر تو مختصر ہیں، چھوٹے تو نہیں کہنا چاہیے، نماز کے دین کے مسئلوں کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے، مختصر ضرور ہیں، لیکن ان کا لحاظ کریں گے تو نماز میں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔